شجما کو اپنے شوہر یونس پہ شک کی بڑی وجہ جو سامنے آئی وہ یہ دکھائی دی کہ اس کا شوہر یونس بہت زیادہ موبائل یوز کرتا تھا، میسیجز کرتا تھا، کالز کرتا تھا، رات دن صبح شام جب مرضی بغیر کسی روٹین کے گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو اس پر شک ہوا اور اس سے اس کی وجہ جان لی اور اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کرتے ہو، تمہیں کس کے میسیجز آتے ہیں، تم بار بار گھر سے باہر کس کو ملنے جاتے ہو، جس پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہوئے یونس نے اپنی بیوی کو جواب دیا، خاتون سے ملنے جاتا ہوں جو کہ میرے نکاح میں ہیں، میری ان سے شادی ہوئی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شجما نے بہت زیادہ غصہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ اگر ایسا رہا تو میں تمہارے نکاح میں نہیں رہوں گی اور مجھے ابھی طلاق دو۔ کہ یونس نے اس پر اس کو جواب دیا کہ اب میں تمہیں طلاق دوں گا، تم مجھے طلاق دے کر تو دیکھو، نہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہ میں اپنی بچی کو چھوڑوں گی۔ میں تم دونوں کو اس طرح کی دھمکیاں دینے لگی اور وہ جو بھینسوں کا چارہ کاٹنے والی مشین ہے اس میں لکڑی کی جو جگہ ہے وہاں پر بچی کو رکھتی ہے اور پیچھے جا کے بٹن آن کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق، لیڈر ٹی وی سے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی غمگین کر دینے والا ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک ماں ہی اپنی بیٹی کی اطلاع نکلی۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ حافظ آباد کے علاقہ کا یہ واقعہ ہے جہاں ایک ماں نے اپنی 2 سالہ بچی کو اپنے ہی ہاتھوں لکڑ دیا، جس کی بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ ہم اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ 2 سالہ بچی جس کا نہ تو کوئی قصور تھا نہ ہی اس بچی کا کوئی گناہ تھا، اور 2 سال کی معصوم بچی کے ساتھ اتنا ظلم ڈھایا گیا، اس کی وجہ اس کے اپنے ہی ماں باپ نکلے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ حافظ آباد کے علاقہ میں یونس نامی شخص جس کی بیوی جو ہے شجما جن کا نام ہے، ان کا ان پر بے حد بے زور بالکل بے جا شک آئے روز رہتا، اور شجما کو اپنے شوہر یونس پہ شک کی بڑی وجہ جو سامنے آئی وہ یہ دکھائی دی کہ اس کا شوہر یونس بہت زیادہ موبائل یوز کرتا تھا، میسیجز کرتا تھا، کالز کرتا تھا، رات دن صبح شام جب مرضی بغیر کسی روٹین کے گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو اس پر شک ہوا اور اس نے اس کو بار بار دیکھا، غور کیا اور ایک دن بالکل اس سے بدتمیزی کرنا سٹارٹ کی اور اس سے اس کی وجہ جان لی اور اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کرتے ہو، تمہیں کس کے میسیجز آتے ہیں، تم بار بار گھر سے باہر کس کو ملنے جاتے ہو، جس پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہوئے یونس نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ میں باہر خاتون سے ملنے جاتا ہوں جو کہ میرے نکاح میں ہیں، میری ان سے شادی ہوئی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے تمہاری عادتوں میں بہت سے مسائل نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے میں اس کے پاس سکون کی خاطر جاتا ہوں، اور اب تو وہ میرے نکاح میں آ چکی ہے، میری بیوی ہے اور اب تو مجھے روک بھی نہیں سکتی ہو۔ اس پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہوئے اس کی بیوی جن کا نام شجما بتایا جاتا ہے، شجما نے بہت زیادہ غصہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ اگر ایسا رہا تو میں تمہارے نکاح میں نہیں رہوں گی اور مجھے ابھی طلاق دو، اور بہت زیادہ بدتمیزی کی، ہاتھا پائی کی، اور یہ سلسلہ چند روز تک چلتا رہا، جس پر یونس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ یونس نے اس پر اس کو جواب دیا کہ اب میں تمہیں طلاق دوں گا اور تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو، جب تمہیں عزت راس نہیں ہے، تم میرے ساتھ نکاح میں ہو، میں تمہارے اخراجات پورے کرتا ہوں، میں بچی کے اخراجات پورے کرتا ہوں، میں تمہارے گھر میں جو ضروریات زندگی ہے سب تمہیں مہیا کرتا ہوں، اس کے باوجود تم آئے روز مجھ سے بدتمیزی کرتی ہو، اور اس کے بعد اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ جس پر اس کی بیوی جو ہے اس پر بھی مطمئن نہ ہوئی اور اس کو آگے سے کہنے لگی اگر تم نے اب مجھے طلاق دی تو پھر تم دیکھنا تمہاری اس پہ اب شامت آئے گی اور میں تمہیں اب دیکھنا اس کا جواب کیا دیتی، تم مجھے طلاق دے کر تو دیکھو، نہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہ میں اپنی بچی کو چھوڑوں گی، میں تم دونوں کو کر دوں گی۔ اس طرح کی دھمکیاں دینے لگی، کبھی اس کو اپنے کردار کے اوپر باتیں کر کے بلیک میل کرنے لگی، اور آخر کار اس نے اس پر کیا قدم اٹھایا، وہ ہمسایہ جس کے گھر وہ بھینسوں کا چارہ کاٹنے مشین میں ڈیلی اکثر روٹین میں بعض اوقات چلی جایا کرتی تھی، اس نے اپنی چھوٹی ننھی بچی کے ساتھ بھی یہ ظلم ڈھایا اور ان ہمسایہ کے گھر گئی جس کا نام حیات ہے۔ حیات کے گھر جاتی ہے اور وہ جو بھینسوں کا چارہ کاٹنے والی مشین ہے اس میں لکڑی کی جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بچی کو رکھتی ہے، اور اس کی جو ٹانگوں والی سائیڈ ہے اس کو مشین کی جانب کرتی ہے اور پیچھے جا کے بٹن آن کر دیتی ہے۔ اس قدر
تکلیف دہ بات کہ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا، جب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی، میں نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے میرے سامنے سے جب اس کی ریلز گزریں تو میں ایک تکلیف کی لہر میں آئی. ایک اجنبی ہونے کے باوجود اس ماں میں خود کو محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے. کیا وہ ایک ماں ہونے کے علاوہ ایک عورت تھی، ایک انسان بھی تھی، وہ کیسے کر سکتی ہیں، وہ کس طرح سے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے. اس نے لیکن کر ڈالا. اس نے بغیر کچھ سوچے گھریلو ایک عام معمولی لڑائی کو کس حد تک جا کر اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور آخر کار اس میں کامیاب ہو گئی. اس نے جب اس کی بچی کی باڈی کو، بچی کو اس میں رکھا تو اس کی ٹانگوں والا ایریا کٹتا چلا گیا. تو اس سارے معاملے کو دیکھ کر ہمسایہ حیات کی جو بیوی تھی اس سے رہا نہ گیا. اس نے فوراً سے اس مشین کا بٹن بند کیا اور اس بچی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہی. بچی کو جو ہے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور پولیس کو بلایا گیا. جو پولیس کو بلانے کے بعد یونس کی بیوی کو پولیس کے سپورٹ کر دیا گیا. پولیس نے اس کے اوپر تحقیقات کی اور جب اس کا بیان لیا تو اس نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ میں بہت زیادہ غصہ اور غمگین ہو چکی تھی، میری حد سے باہر ہو گئی تھیں، چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، اور جب میرے شوہر کی جانب سے مجھے بار بار طلاق مانگنے کے بعد آخر حقیقت میں ہی وہ مجھے طلاق دینے پہ آ گیا تو میں ڈر گئی اور میں نے اس غصے کے ساتھ اپنی ہی بچی کو اس حال میں کرنے تک بھی آ گئی اور یہ قدم اٹھایا. میں اپنے شوہر سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور میں نے یہ سارا غصہ جو اپنی بچی پہ نکالا. اور دوسری جانب جب ہسپتال کی صورتحال کو غور کیا گیا تو بچی کی جب پوچھا گیا کہ کیا حالت ہے اس کی، کیا وہ بچی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کچھ ہی لمحہ پہلے اگر اس کو لے آتے تو ہم اس کی جان شاید بچا سکتے، لیکن بچی کا اتنا خون بہہ چکا ہے، بچی کی حالت جو ہے، اس کا جو جسم کا نچلا جو دھڑ تھا، ٹانگوں والا پورا ایریا کٹ چکا ہوا تھا، تو اس صورتحال میں اس کو بچانا ناممکن تھا. اور بچی اتنی کم عمر تھی کہ وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکی. اس کو اتنا بلیڈ کر چکا ہوا تھا کہ وہ بچی نہیں بچ سکتی تھی. تو بچی جو ہے وہ اپنی جان سے چلی گئی. بیوی اپنی ڈٹائی پر قائم رہی اور اس نے پولیس کو یہ بیان دیا. اس نے اپنی اس ممتا کا بھی گلا گھونٹ دیا. اس نے معاشرے میں برائی کو جنم دیا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ خواتین جو ہیں اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ باہر غلط تعلقات رکھیں، وہ ایک کی بجائے 1000 لڑکیوں سے تعلقات رکھیں. لیکن اگر اس کا حق تھا اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے بتایا، اور اس میں اس کی کوئی برائی نہیں ہے. میں اپنی رائے کو شامل کروں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک مرد کو اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ اپنی 4 بیویوں کو سیٹسفائی رکھ سکتے ہیں. معاشرتی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اگر شوہر اپنی بیوی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری 4 بیویوں کو مطمئن کر سکتے ہیں تو وہ اس حق رکھتے ہیں وہ کر لیں. اگر وہ ایک بیوی کو اپنے حقوق اچھے نہیں دے سکتے اور وہ دوسری بیوی لے آتے ہیں تو اس صورتحال میں بیوی کو حق بنتا ہے وہ اپنے شوہر سے نرم الفاظوں میں بات کرے اور اپنے حق کے لیے اس سے مطالبہ کرے، نہ کہ وہ اس حد تک چلی جائے کہ وہ درندگی کا مظاہرہ کرے، وہ اس حد تک ظلم کی انتہا کر دے کہ اپنی اولاد کو ہی جانور سمجھ کے اس کی زندگی چھین لے. اور ان معاملات پر پولیس کو کارروائی کر کے اس حد تک نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ آگے کبھی کوئی بھی ظلم کی اس انتہا تک نہ جا پہنچے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.